صحابہ کرام کے درمیان جن صورتوں کی تذکیر اور جن صورتوں کی تلاوت بکثرت کی جاتی تھی ان میں سے ایک سورہ صف ہے، کیونکہ سورہ صف کے جو مضامین ہیں وہ امت مسلمہ کی زندگی ہے۔ اگر سورہ صف کا ہم مطالعہ کریں تو سورہ صف بنیادی طور پر اللہ کی نصرت اور امت مسلمہ کی فتح، ان دونوں کی جو بنیاد ہے وہ سورہ صف میں۔ تو سورہ صف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے اقامت دین کے لیے جدوجہد، غلبہ دین کے لیے غیر معمولی کوششیں۔ تو سورہ صف میں جس کا آغاز ہی اس بات سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اسی صورت میں راضی ہوگا جب یہ امت اپنے قول و فعل کے تضاد کو دور کرے گی۔ اور قول و فعل کے تضاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کلمے کو، جس شہادت کو اس امت کے لیے متعین فرمایا ہے، شہادت حق، وہ اس شہادت کے اپنے آپ کو اہل بنانے کی کوشش کرے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ کی جو عملی کوششیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کا نام ہے عمل۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر وہ سب باتیں پیش کی۔ اس سورہ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ امت مسلمہ، جس کو ہم امت کہتے ہیں، اس امت سے اللہ بحیثیت مجموعی اسی وقت محبت کرے گا جب یہ امت منظم ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، غلبہ دین کے لیے میدان عمل میں اپنے آپ کو پیش کرے گی۔ اگر یہ امت اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو منظم نہ کریں تو یہ امت خدا کے غضب کا شکار ہو جائے گی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں، یعنی اقامت دین کی جدوجہد میں ایسے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو اس سے یہ نقطہ سامنے آیا ہے کہ امت مسلمہ میں جب تک اقامت دین کے لیے منظم کوششیں اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر جدوجہد کی جائے گی، تب تک اللہ کی محبت اس امت کے شامل حال ہوگی۔ ایک بات یہ کہی گئی۔ دوسری بات اس امت کے تئیں یہ کہی گئی کہ دنیا کا مکمل طاغوت اور پوری دنیا کی مشرکانہ اور کافرانہ قوتیں مل کر اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتی، نہیں بجھا سکتی۔ یہ بات قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ جس کلمے کو اور جس پیغام کو، جس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ زمین پہ اتارا ہے، اب دنیا میں کوئی طاغوت اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا جو اس نور کو بجھا دے۔ یہ بات قرآن نے کہی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پوری کائنات میں، پوری زمین پر پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنی ہی یہ بات ناگوار گزرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے ارادے سے باخبر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہر حال میں زمین پر غالب فرمائے گا، ود یو اور وداؤٹ یو، چاہے تم ساتھ رہو چاہے تم ساتھ نہ رہو۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر حق کے وفا اختیار کرتے ہو یا بے وفائی اور غداری اور سستی و کاہلی اور انتشار کا شکار بن کر ذلت کی موت مرتے ہو۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے جس دین کو زمین پر نافذ کیا ہے اس دین کی فطرت میں غلبہ رکھا ہے۔ وہ زمین پر بظاہر تمہیں لگے گا کہ دنیا نے اس کو مغلوب کر دیا ہے، لیکن اس کی دعوت اس روئے زمین کا نور ہے، اور اس کے بالمقابل جتنی طاقتیں اور نظریات ہیں وہ اندھیرے ہیں جو اس کے بالمقابل ٹک نہیں سکتے۔
ایک پوری تفصیلی بحث اس سورے میں آئی ہے۔ پھر اللہ نے اس سورے میں یہ بات مومنوں سے کہی ہے کہ یہ جو ایمان کی تم بات کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، تو کہا گیا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لاؤ۔ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی ایمان لاؤ، یہی چیز تم کو دردناک عذاب سے اور ذلت سے بچا سکتی ہے۔ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان کا کوئی شعور نہیں، ایمان ایسا جس میں کوئی حرکت و عمل نہیں ہے نا، ایک جامد اور ایک ایسا ایمان کہ جو ہم کو دنیا کے اندر ہمارا کوئی وزن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ، شعوری ایمان۔ اب وہ شعوری ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن نے وہاں بیان کیا ہے کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جدوجہد کرو۔ یہ بہت بڑا تقاضا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن مجید نے تفصیلات بیان کرنے کے بعد امت مسلمہ کو تاریخ کی طرف موڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اس امت سے اسی طرح کے اظہار وفا اور اسی طرح کے جو ہے نصرت اور اس سے جو ہے تعاون اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے ساتھ دیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، ویسے ہی جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ان لوگوں کو طاقت پہنچائی جو ایمان لائے ان کے مقابلے میں جو کفر کی روش پر قائم رہے اور ایمان والے غالب ہو کر رہے۔ فاصبحوا ظاہرین، وہ غالب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز کیا سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل کا وہی حال تھا جو آج امت مسلمہ کا ہے۔ بنی اسرائیل بھی ایک امت مسلمہ تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں جو ان کے سلسلہ یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے یہ بات رکھی تو اس وقت قرآن نے ان کی اس پوری تاریخ کو پیش کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ مسیح پر ایمان لائے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کے مددگار تھے۔ تو یہ پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ 21 لوگ تھے، 21 جو کہ نصارہ کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی ناصرہ، اس بستی کے رہنے والے جو لوگ تھے جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے۔ بنی اسرائیل ہی میں سے وہ لوگ تھے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حواری سے مراد ہے الغسال، یعنی کپڑے دھونے والے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حواری سے مراد ہے وہ لوگ جو بہت مخلص، صاف و شفاف لوگ، بالکل سفید اور جلو اپنے کرداروں کے لوگ، کہ جن کا دل صاف، جو پیغمبر کے ساتھ پورے اخلاص سے وابستہ ہوئے، ان کو حواری کہا گیا۔ اب یہ جو 21 لوگ تھے جو پورے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی امت میں سے ایمان لائے تھے، اللہ نے ان 21 لوگوں کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مشن کا وارث بنایا۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے اس کے، یہ جو ہے نا، اس واقعے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یعنی حواری آپ پر ایمان لائے اور پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، پوری دنیا میں طاغوت ہے، پوری دنیا میں سرکش بنی اسرائیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بظاہر پھانسی دے دیا ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلا لیا. اب ان کے بعد ان کے مشن کو لے کر جو 21 لوگ اٹھے، اللہ نے ان 21 لوگوں کے اندر اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ وہ انسانی دنیا کے ایک عظیم حصے پر غالب آ گئے. تقریباً آدھی دنیا عیسائی دنیا تھی. آپ سوچیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ قرآن نے کہا. تو وہاں پر جو من انصاری الی اللہ کا جو لفظ ہے، وہ لفظ دراصل اسلامی دعوت کے مستقبل کے جو ہے اعتبار سے، اور یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں اس میں یہ آتی ہیں کہ جب 72 لوگ عقبہ کی وادی، جو وادی عقبہ، یعنی وہاں مکہ میں مدینے سے جو لوگ آئے تھے 72 نفوس، ان 72 نفوس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی حمایت اور آپ کے ساتھ جدوجہد کے لیے ویسے ہی بیعت کی تھی جیسے حواریوں نے کیا تھا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ حواریوں سے مراد یہاں پر تو مکی صحابہ ہے، اور انصار سے مراد یہ انصار اللہ جو مدینے کے انصار ہیں، کہ جنہوں نے ان حالات میں جبکہ مکہ والوں نے اپنے پیغمبر کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، حالات بہت ناگفتگو تھے، ان حالات میں اہل مدینہ نے جو نصرت کی، تو قرآن مجید نے اہل مدینہ کو انصار کہا ہے. آپ پڑھ لیجیے سورہ توبہ میں. سورہ توبہ میں اللہ نے اہل مدینہ کو انصار کا لقب دیا ہے، یہی لقب جو یہاں پر اللہ نے بنی حواریوں کو جو دیا. اب آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ من انصاری الی اللہ جو بات کہی گئی ہے وہ دراصل مستقبل کے تناظر میں کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ عیسیٰ مسیح جو ہے اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اب عیسیٰ مسیح کے بعد یہ جو دعوت ہے، یہ جو کلمہ خیر ہے، یہ جو حق ہے، اب اس حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے حواریوں کو منتخب کیا گیا. حواری بظاہر دنیا میں ایک بہت معمولی طاقت ہے، لیکن حواریوں کی یہ اجتماعیت جو حق کے لیے میدان میں اترے گی، یہ اجتماعیت انسانی تاریخ کے اندر وہ اثرات چھوڑے گی کہ قیامت تک جو مٹ نہیں سکیں گی. یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ مدینے کے اندر اس وقت جبکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا. یہ فتح مکہ سے پہلے کی آیات ہے، اور حالات آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے تھے. ان حالات میں اللہ نے امت مسلمہ سے یہ بات کہی کہ دنیا کی بڑی طاقت قیصر روم، جس کی سلطنتیں دور دور تک دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ قیصر روم کو خود دیکھیں گے آپ، یہ اہل کتاب میں سے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواری جو تھے وہ لوگوں نے ان کو اسلام سے قریب کیا، پھر بعد میں یہ لوگ ضلالت کا شکار ہو گئے. لیکن یہاں جو قرآن نے بات کہی وہ بڑی اہم بات ہے. قرآن نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنے؟ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اب اس میں جو بہت بڑا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا من انصاری الی اللہ، تو یہ جو یا ہے، یا انصاری کی یا، وہ یا متکلم ہے. یعنی اس سے یہ بات مراد ہے کہ پیغمبر وقت اپنے معاونین چاہتا ہے، اور وہ معاونین اللہ کے معاونین ہیں. تو اس سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ جو لوگ پیغمبروں کے ساتھ جڑتے ہیں وہ روئے زمین کا نمک ہے. اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہیں پیغمبروں کے مشن کے لیے اللہ نے چن لیا ہے. بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کسی انسان کو اپنے نبیوں کے مشن کے لیے چن لے. اس سے بڑا کوئی اعزاز کسی انسان کے لیے ہو نہیں سکتا ہے. علامہ ابن کثیر نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ جنتوں میں کوئی نعمت اتنی بڑی نہیں ہے، جنت الفردوس میں بھی کوئی نعمت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی نعمت زمین میں انصار اللہ ہونا ہے. انصار اللہ یعنی کوئی انسان حواریوں کی طرح زمین میں انصار اللہ بن جائے، اللہ کا مددگار بن جائے، تو یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر اسے جنت الفردوس بھی مل جائے تو جنت الفردوس بھی اس شرف سے بڑی نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے ابن کثیر کو، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس چیز کو صحابہ کرام بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے،
اور صحابہ کرام نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بظاہر ہم لوگ مدینے کی گلیوں میں ایک چھوٹی سی آبادی ہے، لیکن ہم جس دعوت پر ایمان لائے ہیں یہ دعوت میں ہماری دنیا و آخرت کی عظمت، ہماری فلاح و بہبود اور ہماری ترقی اور کامرانی پوشیدہ ہے۔ یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ ایمان تھا جو یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ آج دیکھیے مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اس کی معیشت مضبوط ہو، اور معیشت کا استحکام آپ جانتے ہیں ضروری ہے، تو معیشت کے استحکام کے لیے ہم چاہتے ہیں تجارت میں جائیں، کیونکہ تجارت کا جو میدان ہے وہ معیشت کے استحکام کے لیے بے مثال ہے۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری معیشت اور تمہارا تمدن اور تمہاری عظمت اگر کسی چیز سے وابستہ ہے تو وہ دعوت اللہ سے وابستہ ہے۔ اب آپ یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ قرآن نے کہا، اس سے ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے، وہ بات ہے انسانی وسائل کی، کہ قرآن کی نگاہ میں سب سے عظیم چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاص اور اس کی شخصیت ہے، اس کی شخصیت ہے۔ دعوت اللہ کے لیے افراد کا جب انتخاب ہوتا ہے تو ایک فرد، اگر ایک فرد پورے اخلاص کے ساتھ کسی اجتماعیت میں جڑ کر اپنی صلاحیتیں اور اپنے وجود کو اس مشن کے لیے وقف کر دیتا ہے تو وہ شخص ایک حکومت سے بڑھ کر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے مشن کے لیے حواری تلاش کیا۔ حواری، جو امت جو اجتماعیت اپنے مشن کے لیے حواری بناتی ہے، وہ اجتماعیت دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست فاش دے سکتی ہے۔ حواری جو ہے نا، یہ دراصل قوموں کی رگوں کا خون ہوتے ہیں۔ قومیں جب اپنی آغوش تربیت میں حواری پالتے ہیں، حواری نہایت ہی شفاف مخلص لوگ جو مفاد پرستی سے بلند تر ہوتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، وہ لوگ، ان کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ صرف 21 لوگ تھے۔ میدان بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کا ہر باب ان کا احسان مند ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مکہ سے پہلے جو ایک غزوہ ہوا وہ غزوہ خیبر ہے۔ غزوہ خیبر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اسلامی تاریخ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سب سے زیادہ معاشی بینیفٹس، مال غنیمت جہاں سے حاصل ہو وہ خیبر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کی سب سے مضبوط معاشی قوم جو تھی اکنامک کے اعتبار سے وہ یہود تھے، اور یہودیوں کی جو راجدھانی تھی یا ان کا جو گڑھ تھا وہ خیبر تھا۔ زرخیز زمینیں بڑی بڑی جو ہے ان کی، وہاں پر جو ہے ان کے قلعے، وہ سب چیزیں وہاں موجود تھی، ایک مضبوط معیشت ان کی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اس مہم کو، خیبر کی مہم کو اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں میں لیا اور آپ خیبر کے مقام تک پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قلعے فتح کر دیے خیبر کے اطراف۔ سب سے بڑا قلعہ وہ باقی رہ گیا۔ اس قلعے کے لیے مستقل کوششیں جاری تھی، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جتنے صحابہ کو محاذ پہ بھیجا جا رہا ہے وہ محاذ سر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ایک رات ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ لوگوں، کل صبح میں خیبر کے محاذ پر ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اللہ کا شیر ہے، میں اس کے ہاتھ میں یہ علم دوں گا اور یہ علم فتح یاب ہوگا، سر بلند ہوگا، وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بات کی۔ صبح ہوئی تو تمام صحابہ جو وقت کے بہت زبردست لوگ تھے سب کھڑے ہوئے ہیں لائن میں کہ میرا نام آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پکارا اور کہا، علی تم اس پرچم کو اپنے ہاتھ میں لو اور آج تم خیبر کو فتح کرو گے۔ لیکن صحابہ کی اتنی بڑی جماعت موجود تھی، عرب کی سب سے بڑی معاشی طاقت کو فتح کرنے کا پروگرام چل رہا تھا، ہے نا، بڑے بڑے تاجر تھے وہ عرب کے۔ اللہ کے رسول نے علی سے ایک بات کہی، محاذ جنگ پر جاتے وقت اللہ کے رسول کا ایک جملہ وہ امت مسلمہ کے مقصد وجود کو ڈیفائن کرتا ہے۔
کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کہا علی اگر تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا لے، ایک شخص ہدایت پا لے تو دنیا و مافیہ سے بڑھ کر وہ نفع ہے۔ سرخ اونٹوں کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی جتنی بھی مادی دولت ہو سکتی ہے، اس مادی دولت کے مقابلے میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز یہ ہے کہ ایک انسان تمہارے ذریعے ہدایت پا لے۔ یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جب آپ سب سے بڑی عرب کی معیشت کو فتح کرنے جا رہے ہیں، یعنی گویا یہ بات کہی گئی کہ تم نے معیشت کو فتح کرنے کے سلسلے میں یہ مت سمجھنا کہ اصل دولت یہ ہے، بلکہ اصل دولت وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت سے محروم ہیں، ان کو ہدایت کی طرف لایا جائے۔ آپ نے یہ بات کہی ان کو تاکہ وہ جب وہاں جائیں تو ان کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ یہ جتنے یہودی ہیں یا مشرکین ہیں، اصل میں ہم ان کو ان پر فتح پانے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ہم کو ان کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ فتح تو ایک چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آتش دوزخ سے بچائیں اور ہم ان لوگوں کو تحریک اسلامی کا حصہ بنائیں۔ اب کیا ہوا؟ خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر فتح ہوا تو مسلمانوں کے جوش اور جذبے کو دیکھنے کی بات تھی، کیونکہ ایک طرح سے عرب کی سب سے بڑی معیشت مسلمانوں کے پاس تھی۔ حضرت علی اپنا جو ہے پرچم فتح لے کر دربار رسالت میں پہنچے، اور تاریخ کا دوسرا حیرت انگیز واقعہ کہ اسی وقت جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے بھائی وہ حبشہ سے واپس آ رہے تھے، ہجرت کے لیے حبشہ گئے تھے، تو حبشہ کا جو قافلہ تھا اس کے امیر جعفر بن ابی طالب تھے۔ ادھر سے ایک بھائی فتح کر کے آ رہا ہے اور ادھر سے ایک بھائی جس نے کئی سال حبشہ میں گزارے تھے ہجرت کے اس مقدس مشن سے، وہ اللہ کے رسول کی دربار رسالت میں پہنچ رہے، دونوں بھائی پہنچ رہے۔ اللہ کے رسول وہاں پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، تو صحابہ نے سوچا کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے کہا آج محمد یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ اسے خوشی کس بات سے زیادہ ہوئی، خیبر کی فتح سے یا جعفر بن ابی طالب کی آمد سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جعفر بن ابی طالب کی آمد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر سے زیادہ بڑا واقعہ قرار دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ دراصل یہ بات ہے کہ تحریک اسلامی کے نزدیک افراد جو ہے انسانی وسائل اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی تحریک اپنے مشن کے لیے مخلص افراد کی فراہمی کا معاملہ چھوڑ دے تو پھر سمجھیے کہ وہ تحریک نہیں رہی، وہ جو ہے ایک گروہ بن گیا۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کونوا انصار اللہ، تو کونوا انصار اللہ کی معنویت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تحریک کی اجتماعیت سے جوڑیں، ہم ان کو اللہ کا مددگار بنائیں۔ جب یہ اللہ کے مددگار بنیں گے تو ایک فرد میں ایک کائنات موجود ہوتی ہے، ایک فرد غیر معمولی وسائل کے ساتھ ہم سے قریب ہوتا ہے، ایک فرد۔ اگر یہ ہم جہاں ہیں، اب ہم نے کیا ہدف متعین کیا؟ ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ورک پلیس کے اوپر ہمارے دوست، ہمارے محلے کے ساتھی، ہر فرد جو ہے اس پہلو سے جواب دہ کہ اس نے اللہ کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کتنے لوگوں کو تیار کیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو قرآن ہم سے یہاں مطالبہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور اہم بات دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس وقت جس ملک میں جیتے ہیں، اس ملک کے اندر امت مسلمہ کے لیے کئی چیلنجز ہیں۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ اسلام دشمنی، لیکن دوسری چیز ہے مسلم دشمنی۔ وہ لوگ جو اس ملک سے امت مسلمہ کے وجود کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ دراصل پوری قوت کے ساتھ اپنے نیٹ ورک کو وسیع کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، 1995 سے لے کر آج تک ان کی جو تحریک ہے، جو مسلم مخالف پارٹیاں ہیں جو فسطائیت کا ایجنڈا اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی ممبرشپ کروڑوں میں جا چکی ہے، اور وہ دنیا کی عظیم ترین مومنٹس بن کر ابھری ہیں۔ وہ لوگ جو شر مجسم ہیں، جن کے پاس خیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے، انہوں نے ایک شر کے لیے بڑی بڑی اجتماعیتیں تشکیل دے دی، ایسی اجتماعیتیں کہ آج وہ گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی عظیم تر پارٹی کہلانے لگی ہے۔ اور ہمارا حال دیکھیے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اگر آج سے
10 سال پہلے اگر 50 ارکان تھے تو آج بھی ہمارے 55 ارکان. اب آپ سوچئے کہ کونوا انصار اللہ کی جو بات ہے وہ بات ہم کہاں مکمل کر رہے ہیں. آپ حواریوں کو دیکھیں کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لائے اور ان کے انصار بنے تو کتنے تھے؟ 21 تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ حواری جو 21 تھے انہوں نے کروڑوں انسانوں کو عیسائی مشن سے جوڑ دیا. کروڑوں انسانوں کو. آج آپ کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر عیسائیوں کی تعداد 220 کروڑ ہے. 220 کروڑ عیسائی زمین پر رہتے ہیں اور 180 کروڑ مسلمان رہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ. اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت روئے زمین کی سب سے عظیم امت بنے تاکہ میں اس پہ فخر کروں، تو بھائیو آج کے حالات میں کونوا انصار اللہ کی جو بات ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ دراصل امت مسلمہ کے وجود کی بات ہے. اگر ہم امت مسلمہ کو اس کا جو ہے اس کی اپنی جو منصبی حیثیت ہے اور جو ذمہ داری ہے اس کو یاد دلائیں، اور ہم میں کا ہر فرد اس بات کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھے. ہمارے پاس کیا ہے، ایک بڑی، چونکہ ہم ایک اہم مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ذمہ داران ہیں ان کا کام ہے. یاد رکھیے ہندوستان میں تحریک اسلامی ایسی اجتماعیت ہے کہ جہاں پر ذمہ داری کا جو منصب ہے وہ بدلتا رہتا ہے. یہ کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن، کیڈر بیسڈ، ان میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے. ہر فرد ذمہ دار ہے. ہر فرد اللہ کے پاس انفرادی حیثیت میں جواب دہ ہے. ہر فرد، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو بھائیو آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحریک اسلامی کو ایک وسیع تحریک بنانے کے لیے بہترین افراد کو اس تحریک میں شامل کریں. ہم اعلیٰ انسانی ذہنوں کو تحریک اسلامی کا حصہ بنائیں، جیسا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو پاتے ہیں. اور ہم کو ایک اہم بات سمجھنا چاہیے کہ دراصل امت مسلمہ جس کو ہم ملت اسلامیہ کہتے ہیں، یہ امت مسلمہ دراصل نبیوں کی وراثت ہے جو تحریک اسلامی کے پاس ہے. یہ امت مسلمہ انسانی وسائل کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب بنایا تھا. بنی اسرائیل کون تھے؟ نبیوں کی وراثت تھی، نبیوں کی وارث امت تھی، اور انہی میں سے ان کو وہ امت ملی جس کو ہم امت نصارہ کہتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے امت مسلمہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ امت دراصل روئے زمین پر تحریک اسلامی کے لیے انسانی وسائل کا سب سے عظیم سرچشمہ ہے. اگر ابھی آپ نکلیں گے تو اسی الاشر مسجد کے اطراف میں آپ کو ہماری سینکڑوں بہنیں، سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں بزرگ ایسے ملیں گے کہ جن کے دل میں کلمہ طیبہ زندہ ہے. صرف تحریک اسلامی کے وہ لوگ جو ان کو تھوڑی مہمیز دے، تھوڑی تحریک دے اور ان کو دعوت اسلامی کے مشن کے لیے تیار کر لیں. جب ہر فرد اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو فرد جہاں ہوگا وہ وہاں پر تبدیلی کا علم بردار بنے گا. جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو بھائیو ان حالات میں امت مسلمہ کی بیداری، اس کو خدا شناس اور خود شناس بنانے کا کام، امت مسلمہ کو ایک اعلیٰ نسب العین سے جوڑنے کا کام، اور امت مسلمہ میں جو فرسٹریشن ہے، جو مایوسی ہے، جو قنوطیت ہے، اس سے نکال کر اسے جو ہے نبیوں کے مشن سے جوڑنے کا کام ہم سب کا ہے. ہم بالکل مایوس نہ ہوں، ہم بالکل مایوس نہ ہوں. ہم پورے اخلاص کے ساتھ اپنا حق ادا کر دیں اور اپنے رب کے حضور چلے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ انسانی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوگی، ان قریب واقع ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کا کوئی ایسا شخص کہ جس نے اخلاص کے ساتھ میں کسی ساتھی کو تحریک سے جوڑا ہو، اور وہی شخص اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں یا اس کے وجود میں اس تحریک کا مجدد پیدا کر دے اور وہ نئے انقلاب کی بنیاد رکھ دیں. کیا یہ ممکن نہیں؟ آپ نے دیکھا ہمارے درمیان کہ کتنے ساتھیوں نے لوگوں پہ کام کیا اور امیر جماعت اسلامی ہند دیا. کہاں سے ملے؟ ہماری لوگوں کی دعوت کے نتیجے میں. بہت سارے جو لوگ ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، سعادت اللہ حسینی صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہند ہے، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں اپنے ایک ساتھی کے تعزیت کے کلمات لکھتے ہوئے بات کہی
حامد حسین صاحب جو ناظم ضلع تھے ناندیڑ کے، انہوں نے کہا کہ حامد بھائی SIO کا کام کرتے تھے اور ہم لوگ 8ویں 9ویں کے طالب علم تھے، تو اس وقت وہ ہم کو پکڑ پکڑ کے اجتماع میں لاتے تھے اور ہم حامد بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے. ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ تحریکی نہیں تھا، لیکن حامد بھائی نے ہم کو برابر کالج تک، انجینئرنگ کالج تک وہ ہماری سرپرستی کرتے رہے اور محبت کے ساتھ وہ ہمیں تحریک کی صفوں میں شامل کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ملک کی ایک عظیم اسلامی تحریک کے ایک قائد اور ایک امیر ہمارے ایک ساتھی کے ذریعے نصیب ہوئے. یہ خود میری جماعت کا بیان ہے. تو یہ جو کوششیں ہیں، ہماری کوششوں سے کوششیں کیا جو ہے رنگ لائیں گی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ہماری اپنی کوششیں، اپنے محلوں میں چلڈرن سرکل چلائیے، بچوں کو جوڑیے، نوجوانوں کو جوڑیے. ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان سے کوئی ایسا شخص ابھر آئے جو اس پوری امت مسلمہ کے لیے مجدد وقت ثابت ہو، جو انقلاب کی بنیاد بن جائے. یہی سب تو ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ بات کی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو لوگ جاہلیت میں بہترین ہوتے ہیں وہی اسلام میں بہترین ہوتے ہیں. تو آئیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری یہ جو مہم ہے کونوا انصار اللہ، اس مہم کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے تقاضوں کو پورے اخلاص کے ساتھ بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق پیدا فرمائے، اور پوری امت کو اس مشن کے لیے جو نبیوں کا مشن ہے، اللہ پوری امت کو جو ہے اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.